اچھا، دین پر اجرت، امام کی تنخواہ، خطیب کی تنخواہ، قرآن والے کی تنخواہ، یہ بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ پچھلے دفعہ یہاں پر یہ بندہ آیا اور شاید یہ سوال بھی اسی ساتھی کا ہوگا، وہ اسی جگہ بیٹھا ہوگا۔ یہ لوگوں کا نا ایک طبقہ ہے جو آج کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کسی کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی امامت کا اہل نہیں ہے، کہتا ہے یہ تنخواہ لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے اپنا خرچ لیتے تھے؟ آپ نے باغ فدق کی جو جگہ تھی وہ آپ نے وقف کی تھی اس بنیاد پر کہ اللہ کے نام پہ ہے، یا میرے گھر والے، میری بیویاں، ان کا خرچہ اس سے چلے گا؟ کیا ہوگا؟ اس سے چلے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت کرتے تھے، مگر حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ نے ان کا وظیفہ متعین کیا۔ آپ نے حضرت حسین کا وظیفہ ڈبل متعین کیا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب شرعی بیت المال ہے، شرعی بیت المال، تو بالکل ہمیں تنخواہ نہ دیں، ہماری ضرورت پوری کر دیں، ہماری جوتی لائیں، روٹی لائیں، کچھ بھی لائیں، جی ہماری ضرورت پوری کر دیں۔ آپ مولوی کو دیتے کیا ہیں؟ 6,000 روپیہ دیتے ہیں، گندم کے دانے دیتے ہیں، 8,000 روپیہ دیتے ہیں، گندم کے دانے دیتے ہیں، 10,000 روپیہ دیتے ہیں، گندم کے دانے دیتے ہیں، اور آپ اس پہ بادشاہ بنے ہوتے ہیں۔ میں اس چیز کے انتہائی خلاف ہوں۔ ہم امام اگر ہیں تو ہم اللہ کے حکم سے ہیں، ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ یا کمیٹی والے یہ جو چودھری بن جاتے ہیں نا، 2 منٹ تہاڈی اذان لیٹ ہو گئی، مولوی صاحب تو یہ چھٹی کر لو، 1 منٹ تہاڈی نماز لیٹ ہو گئی، تو کیا ہم بے وضو ہو کے نماز پڑھا دیں؟ نوکری بچانے کے لیے ہم بے وضو ہو کے نماز پڑھائیں؟ ہم کہیں جناب ہمیں کمیٹی والے نے باہر کر دیا ہے، وضو نہیں بھی ہے تو نماز پڑھا دیں؟ پھر کم از کم اللہ کا خوف رکھو۔ مولویوں کے پیسوں پہ آپ کو اعتراض ہے؟ یہ جو ہیرا منڈی کے اوپر پیسے لیتے ہیں، یہ جو ہیرا منڈی کے اوپر ہماری پولیس کمیشن لیتی ہے، یہ جو حرام کی منڈیوں کے اوپر آپ کے اڈے لگے ہوئے ہیں، ایک اعتراض آپ کو رہ گیا قرآن پڑھانے والے پر۔ امام ابو حنیفہ نے ہزاروں درہم دیے جب ان کے استاد کو پتا چلا کہ ان کا بچہ قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ گیا، تو آپ نے فرمایا استاد کو بلاؤ۔ 10,000 درہم آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا، فرمایا تو نے آج وہ سورت پڑھائی ہے جس میں 80,000 دین کے مسئلے ہیں۔ 80,000 کیا ہیں میرے بھائی؟ جب بیت المال تھا کوئی تنخواہ نہیں لیتا تھا، اب بیت المال نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا بیت المال، یہ صرف سیاستدانوں کا بیت المال ہے۔ آپ سرکاری اسپتال میں جاؤ، اتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے، بندہ کہتا ہے یار اس سے بہتر ہم ویسے ہی مر جائیں۔ ٹھیک ہے، شرعی بیت المال قائم کرو۔ حضرت عمر نے ہزاروں امام رکھے ہیں، 4,000 مسجدیں آپ نے بنائی ہیں، ہر مسجد کے امام کا وظیفہ آپ نے طے کیا، بالکل جائز ہے۔ اگر اس کے بغیر بھائی ہم نے روٹی کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مولوی کاروبار کر رہے ہیں۔ کوئی پلاٹ اگر میں بیچ دیتا ہوں نا پراپرٹی ڈیلر کے طور پہ، میری انتظامیہ مجھے کہے کہ مولوی تو کاروباری ہو گیا، دین تو باہر ہو گیا، نو سائڈ تے کر دو۔ یار ہم مولوی ہیں، ہم کوئی تمہارے محتاج ہے؟ آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ مجھے یہاں 29 سال ہو گئے ہیں، میں کسی کا لین دین والا نہیں ہوں، میں کسی کے مال دولت کو نہیں دیکھتا۔ میرے استاذ جو ہیں وہ مجھ سے بہت اونچے مقام پہ ہوں گے، میں تو ان کا ٹوٹا ہوا ایک شاگرد ہوں، ٹھیک ہے۔ آج تک ہم کسی کی دولت پہ نظر نہیں رکھتے، کسی کی دکان پہ نہیں رکھتے، بازاروں میں نہیں بیٹھتے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ تم کوٹھیوں کے مالک ہو تو ہم تمہاری کوٹھی میں جا کے تمہارے آگے چورس ہو کے بیٹھ جائے۔ ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، حدیث کی دولت ہے، اپنے اکابر کی صحبت ہے، ہم تمہارے امام ہیں، تم ہمارے مقتدی ہو، اللہ نے ہمیں یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اب مولوی جناب 10,000 روپیہ پیسہ لیتا ہے تو یہ آ گئی جناب تعلیم قرآن پہ اجرت لینا جائز ہے؟ کم از کم ہمیں اس بات پہ حیا کرنی چاہیے۔ مولوی کو دو، حلال پیسے سے دے سکتے ہو، لیکن مولوی کو ہاتھ نہ پھیلانے دو، اپنے امام کو ہاتھ نہ پھیلانے دو۔ تمہارا بچہ کسی جگہ مانگے تم کہتے ہو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور یہاں تو نبی پاک کی تعریف کے اوپر چندے لے کے بندہ بازاروں کو سجا جاتا ہے، تو اس پہ اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ عید میلاد النبی کے اوپر جو ہم چندہ لیتے ہیں یہ جائز ہے؟ جی یہ جائز ہے؟ پھر آپ کہو جی مسجد بھی نہ بناؤ۔ مسجد کے لیے چندہ مانگا یا نہیں مانگا میرے نبی نے؟ حضرت بلال نے کپڑا پھیلایا ہے، صحابیات نے سونے کی بالیاں دی ہیں کہ نہیں دی؟ جی حضور نے جہاد کے لیے چندہ مانگا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھرا ہے، حضرت عمر نے بھرا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھرا ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کے لیے یہ درخواست کی کہ اس کا یہ پیالہ ہے، اس کو خرید لو تاکہ اس کی تجارت شروع ہو جائے۔ اس میں کون سی قباحت ہے؟
ہم کون سا کوئی ڈانس کر رہے ہیں کہ یار تم سے پیسے لے رہے ہیں، یا کوئی کمرشل بریکیں میں کر رہا ہوں کہ آپ سے پیسے لے رہا ہوں، یا ہم کوئی سینما چلا رہے ہیں میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، اس کے اوپر اگر آپ نے روٹیاں ہمیں دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں لیتے۔ جمعرات کی روٹیاں دینی ہیں 40 دن دینی ہیں، مولوی تنخواہ لے تو تنخواہ لینا جائز ہے؟ اس پہ آپ شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو آج 10-10 6-6 ہزار روپے میں امام دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیہاتوں میں جب جائیں نا تو ہم بڑی مظلومیت کا شکار ہیں، بڑی مظلومیت کا شکار ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، کم از کم دین والوں پہ۔ میں نے کہا نا مولوی شادی کرے تو اعتراض ہے، تنخواہ لے تو اعتراض ہے، مولوی ایک گاڑی لے لینا 50 بندے کہیں گے یار انہیں اتھو لئی ہونی، اتھو لئی ہونی، ایتھے گپلا آنا ہے، اتھے گپلا آنا ہے۔ اور اگر نہ لے، میں چلتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی اللہ کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو اگر نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ہوگی تو انہوں نے کہا نا یار مولوی تو غور و فکر کرو کہ گڈی کتھوں لے کے آئے، وہ بعد میں جو احتساب والے ہیں نا وہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے آپ کا اور میرا احتساب ہوتا ہے۔ FBR والے آ جائیں گے جی ہاں جی گاڑی کہاں سے آئی ہے جی، 5 لاکھ روپیہ کسی نے بھیج دیا باہر کے ملک سے، ہمیں کالیں آنے شروع ہو گئی جناب آپ کے یہ اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی، پہلی دفعہ تھا، پہلی دفعہ ہی وہ سوال آ گیا جی 5 لاکھ روپیہ کتوں آ گئے، کیا سورسز ہیں آپ کے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہمارے دین کو اور ہمارے کردار کو شیعہ حضرات کے ساتھ کاروباری۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہر شیعہ غلط نہیں ہوتا، ہر شیعہ غلط، کہیں بیچارے سید ہوتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے گئے، کیا ہے شیعہ اثنا عشری جو 12 اماموں کو مانتا ہے اور امامت کے درجے کو وہ نبوت سے بھی اونچا مانتا ہے۔ ایک بات، قرآن کے وہ 40 سپارے مانتا ہے، 30 نہیں مانتا۔ دوسری بات، صحابہ کرام کی وہ گستاخی کرتا ہے، سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق کو وہ صحابی نہیں مانتا، حضرت عمر کو صحابی نہیں مانتا، حضرت عثمان کو صحابی نہیں مانتا، حضرت عائشہ پہ جتنا بکواس وہ کرتا ہے نا، اتنا آج تک کسی نے خنزیر کو گالیاں نہیں دی، آج تک کسی نے خنزیر کو اتنا برا نہیں کہا جتنا اس بدبخت لعنتی لوگوں نے اما عائشہ پہ بہتان لگائے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ تو ان کے لیے ایٹم بم ہے، ان کا نام سنتے ہی ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، برین ہیمریج ہو جاتے ہیں۔ کس کا تم نے نام لے لیا، کس کا تم نے نام لے لیا؟ گستاخ صحابہ ہو، گستاخ قرآن ہو، اثنا عشری شیعہ ہو تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ باقی کچھ رسمی شیعہ ہوتے ہیں سنے سنائے، اگر وہ ہمارے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول مانتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، درجہ دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، جس طرح دیا تو خدا نے، شریک ہو جاتے ہیں ان الفاظ کے اندر، حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ، حضرت عثمان کو تیسرا، حضرت علی کو چوتھا، یہ پہلا بنیادی کام ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی اپنی ماں اور باپ سے بڑھ کر وہ تعریف کرتے ہوں، یہ دوسرا کام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح پاک دامنی قرآن نے بیان کی ہے، وہ اس کو جو شیریں انداز میں بیان کرتے ہوں اور مذمت کرنے والوں کی مذمت بھی کرتے ہوں، ایسے شیعہ سے آپ تعلق رکھیں، ایسے شیعہ سے آپ کاروبار کریں، ایسے شیعہ کو آپ دکان دیں، گودام دیں۔ لیکن جو 3 خلیفہ نہیں مانتے، حضرت عائشہ پہ بہتان لگاتے ہیں، قرآن پورا نہیں مانتے، حضرت امیر معاویہ پہ بڑے بکواسات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں ہیں، مگر یہ بنیادی کام ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیں، وہ تقیہ کرتے ہیں۔ تقیہ کیا مطلب؟ وہ جس کو کہیں گے نا ٹھیک ہے وہ غلط کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی نے کہا نا دجال آئے گا نا، ایک چیز کے بارے میں تمہیں کہا یہ پانی ہے ٹھنڈا، کیا ہے؟ یہ پانی ہے، وہ تمہیں کہے گا وہ جہنم کی آگ ہوگی، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اور جس کو وہ آگ کہے گا وہ جنت ہو، جس کو وہ آگ کہے تم کود جانا، جس کو وہ ٹھنڈا پانی کہے تم بچ جانا۔ اس طرح اگر یہ کہیں صدیق اکبر تمہارے باپ ہیں، ہماری مائی باپ ہے، ہمارے یہ ہیں، ہمارے وہ ہیں، ہمارے فلاں، ان میں تقیہ بھی ہے۔ تقیہ کا مطلب یہ آڑ ہے، اس کے پیچھے یہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تقیے کو بھی پہچاننا ہے آپ نے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔